کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک وبا ہے، یہ بھی ایک مرض ہے، مہلک جراثیم کا پھیلاؤ ہے، لیکن کیا یہ طاعون ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم بہت ہی مفید گفتگو بہت پہلے کر چکے ہیں، خاص کر حافظ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس بات کی اچھی طرح وضاحت کر چکے ہیں کہ طاعون اور اس طرح کی جو عام وبا ہیں اس میں کیا فرق ہے کر کے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ طاعون وہ ایک مرض ہے، یعنی ایک مخصوص مرض ہے، اور فی الحال کا جو مرض ہے وہ بھی ایک مرض ہے لیکن وہ طاعون نہیں ہے۔ طاعون ایک خاص قسم کا مرض ہے جو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت سے رکھے۔ وہ چوہوں کے اندر ایک طرح کا مرض ہوتا ہے، اس کی عجیب طرح کی موت ہوتی ہے اور اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر مچھر ان مرے ہوئے چوہوں سے فاسد اجزاء لے کر کے دیگر چوہوں میں داخل کرتے ہیں یا انسانوں میں داخل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں خاص کر بغل وغیرہ کے پاس عجیب سے پھوڑے پیدا ہوتے ہیں، ورم پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مر جاتے ہیں۔ وہ ایک طاعون ہے وہ، اور اس طرح کی جو بھی وبا ہوتی ہے وہ بھی طاعون ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو طاعون اور فی الحال کا جو مرض ہے، کیونکہ جو طاعون ہے وہ بھی ایک وبا ہے، لیکن ہر وبا طاعون ہی ہو ایسا نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات، مجھے ایک بات وضاحت کرنی تھی۔ ایک بات، اس طرح کی جو وبائیں آتی ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، نسأل اللہ السلامہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا مظہر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وقت وقت پر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے، اور بالکل کب کا یہ قصہ ہے اور اس وقت کون نبی تھے اس میں شدید اختلاف ہے۔ سنت سے کوئی چیز خاص ثابت نہیں، صحیح روایات سے کچھ اسرائیلی روایت میں بات ملتی ہے، لیکن جو آیات کریمہ ہے بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے کہ اسی طرح کا طاعون یا فی الحال کا جو مرض ہے، اس طرح کا کوئی مرض اتنا عام ہو گیا تھا کہ اسی لیے اس دور کے اچھے خاصے بڑے بڑے اہل علم نے اس کو کہا کہ بہت بڑی وبا ہے، مضر جراثیم ہے اس میں، لیکن اس کو طاعون کسی نے نہیں کہا کہ یہ بھی ایک طاعون ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے آپ کو۔ ایک تابعی ہے، صحابی کے بیٹے ہیں وہ، ان کا نام ہے عبداللہ ابن بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ عنہ۔ مرو چلے گئے تھے، ایران کا جو علاقہ ہے نا جو ازبکستان کے قریب ہے، مرو، وہاں چلے گئے تھے وہ، ان کے والد صاحب بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ۔ ان کے فرزندان سب بڑے بڑے علماء ہیں، سب وہیں رہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ تابعی ہیں، اوساط تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ ان کے ایک استاذ ہیں اور ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، وہ کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، کنیت سے مشہور ہیں ابو الاسود۔ ان کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا نام ہے ظالم۔ کیا نام ہے ان کا؟ ظالم نام ہے ان کا، اردو کا ظالم مت سمجھے، والم نام ہے ان کا۔ ابو الاسود کنیت ہے ان کی، کنیت سے مشہور ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں۔ حدیث کی تقریباً کتب ستہ میں سبھی ان کی مرویات ہیں۔ یہ کہتے ہیں ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ
کہ میں مدینہ آیا, مدینہ یعنی مدینۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام, میں مدینہ آیا, کہا کہ وقع فیہا مرض, جب میں مدینے کو آیا تو مدینے میں ایک ایسا مرض, ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی تھی کہ وہم یموتون موتا ذریعا, کہ لوگ اتنی بڑی مقدار میں مر رہے تھے, موتا ذریعا, ذریعا کے دو معنی, ایک واسعا ایک سریعا, یعنی آنن فانن لوگوں کی موت ہو رہی تھی اور بڑی مقدار میں, بہت بڑی مقدار میں لوگ مر رہے تھے. یہ وبا کہاں تھی بتائیے؟ میں کہاں کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو؟ مدینۃ الرسول کا علیہ السلام. اب یہ جو وبا مدینے میں پھیلی تھی, کیا تعاون ہے یہ؟ کوئی بتا سکتے تعاون تھا نہیں تھا؟ وہ انعام دیں گے ان کو انشاءاللہ. وہ تعاون تھا نہیں تھا؟ ہاں کیا کہتے ہیں آپ, تعاون رہا ہوگا کہ نہیں؟ لا ادری, یہ سب سے احوط جواب ہے, احتیاط اسی میں. وہ تعاون تو نہیں تھا وہ, لیکن ایک وبا تھی. وہ تعاون کیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھا؟ اہل علم کیسے کہتے ہیں کہ وہ تعاون نہیں تھا؟ اس اعتبار سے ایک حدیث, ابھی جو میں نے آپ کو جو قصہ سنایا ہے یہ صحیح بخاری میں ہے, کتاب الشہادات میں ایک حدیث مبارکہ ہے جو متفقن علیہ ہے. صحیح بخاری میں کتاب فضائل المدینہ اور صحیح مسلم میں کتاب الحج. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال, کہ مدینے کے دروازوں پر ملائکہ قائم, ملائکہ کھڑے ہوں گے, ملائکہ رہیں گے, اور مدینۃ الرسول میں دجال یا طاعون, دجال ہو کہ طاعون, یہ داخل ہو ہی نہیں سکتے. یہ کہا اللہ کے رسول نے علیہ السلام. تو جب طاعون آ ہی نہیں سکتا اس میں, تو یہ طاعون نہیں تھا جس میں بہت سارے لوگ مر چکے تھے. یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو ہر طاعون ایک وبا ہے, لیکن ہر وبا ایک طاعون ہو ضروری نہیں ہے. مدینے میں وبا آئی تھی, ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی, لیکن وہ طاعون نہیں تھا, اس لیے کہ طاعون داخل نہیں ہوتا وہاں پر.